جی عید کے بعد اکثر لوگ پھر وہی گناہ وہی کام، حالانکہ چاہیے تو یہ ہے کہ عید کے بعد جب عید کے دن ہماری بخشش ہو گئی تو پھر بخشش کروانے کے بعد بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھیں اور جنتی ہو کر اچھے کام یعنی جنتیوں والے کام نہ کرنا، یہ تو کم عقلی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک شخص کفن چور رہتا تھا، لوگوں کے جنازے میں جاتا، قبرستان میں چلا جاتا، قبر پہ نشان لگاتا، لوگ چلے جاتے، وہ قبر کو کھولتا، کفن نکالتا، بیچتا، اپنا کام چلاتا۔ وہیں ہی ایک نیک صورت، نیک سیرت، اچھی عورت رہا کرتی تھی۔ اسے بھی پتا تھا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ کفن چور ہے۔ اب اس نے کفن چور کو بلایا، اسے کہا بھائی یہ بتاؤ تم یہ جو کفن چوری کرتے ہو کتنے کا بیچتے ہو؟ مثال کے طور پہ اس نے کہا 10 روپے کا بیچتا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ 20 روپے لے لو، میرا کفن نہ چرانا، کیونکہ دنیا میں رہ کر میں نے کسی غیر محرم سے بغیر کسی وجہ کے شرعی عذر کے تکلم یعنی بات چیت نہیں کی، میں کلام نہیں کی، تیرے ساتھ بھی اس لیے کر رہی ہوں کہ ایک ضروری کام ہے، شرعی کام ہے۔ اس نے 20 روپے لے لیے، چلا گیا۔ عورت اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کے مطابق لکل امت اجل اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک ساعہ پہلے نہ بعد، آخر وہ جو آنی تھی وہ تو آ ہی گئی، فوت ہو گئی، بی بی، اعلانات ہو گئے، وہ کفن چور بھی جنازے میں آیا۔ عقیدہ یہ بنا اسے کہا کہ یہ تو اب مر گئی ہے، مرے ہوں تو کیا خبر۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں، ایسے عقائد نظریات لوگوں کے ہیں کہ مرنے کے بعد بس آدمی مر جاتا ہے، حالانکہ یہ عقیدہ تو کفن چوروں کا ہے۔ اللہ والوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آدمی مر گیا۔ کفن چور یعنی کہ چور لوگ جو ہوتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی مر جاتا ہے۔ جنازہ پڑھا، ساتھ گیا قبرستان، قبر پہ نشان لگایا، لوگ چلے گئے، رات ہوئی، آ گیا، اس نے قبر کھولی، جو ہی اس نے کفن کو ہاتھ لگایا تو مائی صاحبہ نے اس کے باز کو پکڑ لیا، فرمایا جنتی ہو کر جنتی کا لباس اتار رہا ہے۔ وہ چونک گیا، اس نے کہا میں ہاتھ جوڑ کر اے بی بی بس اتنا پوچھتا ہوں، اللہ کے واسطے یہ جو بات تو نے کی ہے، اللہ نے تمہیں یہ جو اذن دیا ہے، اللہ نے جو تمہیں یہ طاقت دیا کہ مرنے کے بعد گفتگو کر رہی ہے، بس ایک بات یہ بھی مجھے بتا دے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، اشراق پڑھتی، چاشت پڑھتی، تہجد پڑھتی، تسبیحات پڑھتی، نماز پڑھتی، فرائض واجبات سنن کو پورا اور کامل اکمل طریقے سے کرتی، تو جنتی ہے ہی، میں کیسے جنتی بن گیا؟ میں نے تو ساری زندگی یہی کفن چوری، یہی گناہ، یہی کام ذاتیہ کی۔ اس نے کہا میرے جنازے میں جتنے لوگ آئے اللہ نے تمام کی بخشش فرما دی، اب تو جنتی ہے۔ میں جو بات کر رہا تھا کہ جنتی ہو کر اسے جہنمیوں والے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اب کل کی بات ہے، آج یکم شوال المکرم ہے، 1441 ہجری ہے، 1920 عیسوی ہے۔ آج ہم نے جو کل عید کی نماز پڑھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ماہ رمضان مبارک شریف کے روزے رکھے اور عید کی نماز اس نیت پہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہے، تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہے۔
اللہ والوں کی باتیں، یہ کتاب کا نام ہے، دعوت اسلامی والوں نے یہ چھاپی ہے۔ اس کی تیسری جلد میں یہ حکایت درج ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے دور میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کو قرضہ دو۔ ہمارا قرآن بھی کہتا ہے، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں اللہ کو ضرورت کیا پڑی ہوگی، اللہ بھی قرضے لیتا ہے۔ یہ تو قرآن ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب اپنے ماننے والوں کو اعلان کر دو کہ اللہ کو قرض حسنا دو اور اللہ تمہیں واپس کرے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تمہیں زیادہ دے گا کثیر طریقے کے ساتھ، کثیر گنا بڑھا کر، یعنی ایک کے بدلے 750، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاری خدا آباد کی درباروی صاحب۔ اب اللہ فرماتا ہے اس نبی کو کہ اپنی قوم کو حکم دے دو کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ ایک بندہ وہیں یہ بات سن رہا ہے، جیسے ہم الحمدللہ بیٹھے ہیں، مجمع کثیر تھا، لوگ سن رہے تھے، اللہ والا بیٹھا یہ سن رہا تھا کہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ اب وہ جب واپس گھر گیا اس نے نماز کی نیت کی، نماز میں اس نے کہا میرے مالک خالق پالک رازق اللہ، آج میرے نبی نے جو مجھے کہا کہ اللہ کہتا ہے مجھے قرض حسنہ دو، میرے پاس تو جانتا ہے کچھ بھی نہیں، میرا ایک گدھا ہے، ہم سریک میں اس کو کھوتا بولتے ہیں، ہمارے پاس ایک گدھا ہے، اس گدھے کا چارہ یعنی بھوسا، توڑی، بھوں اور اس کے لیے پٹھے، چارہ، گھا وہ ہے، اس کی خوراک ہے اللہ، اور تو میرے پاس کچھ نہیں۔ اگر تیرے پاس گدھا ہے اور اسے چارے کی ضرورت ہے تو پھر میرے گدھے کا جو چارہ ہے اس میں سے اتنا لے لے جتنا تیرے گدھے کو ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، بندے کو دیکھیے ذرا، بندہ کہہ رہا ہے مالک کہ میرے گدھے کا چارہ زیادہ ہے گدھے سے، اگر تیرے پاس گدھا ہو تو اپنے گدھے کے لیے قرض حسنہ کے طور پر یہ بھوسی، یہ چارہ، یہ پٹھے یہ لے لے اپنے گدھے کو ڈال، اور تو مجھے یہ قرض جب مجھے ضرورت ہوگا واپس دے دینا۔ اب وہ ہر نماز میں ہر جگہ اپنے رب سے یہی بات کر رہا ہے۔ قوم کو جب پتہ چلا کہ یہ بندہ کہتا ہے اللہ تیرا گدھا ہے تو پھر تو بھوسا لے لے، توڑی لے لے، پٹھے چارہ ٹوکا لے لے، لوگوں نے، قوم نے جا کر اس نبی کو بتایا کہ یہ جو بندہ ہے یہ تو یوں دعا کرتا ہے اللہ میرا گدھا ہے، میرے گدھے کا چارہ ہے، تیرا گدھا اگر ہے تو اپنے گدھے کے لیے تو بھی ادھر سے چارہ اٹھا لے۔ نبی نے اسے سمجھایا محبت سے، پیار سے، کیونکہ نبی پیار سے ہی سمجھایا کرتے ہیں، محبت سے جب اسے سمجھایا کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ الصمد ہے، اس کے یہ ویسے تو ساری کائنات اسی کی ہے، مگر جس طرح ہمارے پاس یہ گدھے ہیں، یہ بھیڑ ہے، یہ بکری ہے، یہ گائے ہے، یہ اونٹ ہے، یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہاں اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ محتاج نہیں ہے۔ اب اس بندے نے وہ دعا مانگنا ختم کر دیا، موقوف کر دیا، اللہ پاک نے وحی بھیجی اس نبی کی طرف کہ اے میرے نبی جب یہ بندہ یوں کہتا تیرے پاس کوئی گدھا ہے تو یہ چارہ اس کو ڈال دے، مجھے ہنسی آ جاتی، اللہ فرماتا ہے میں ہنس پڑتا اور ایک دن میں کئی بار مجھے یہ ہنساتا۔ ہماری سرک میں کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے میں کو کھلویندہ ہاں، بندہ میں کو کھلویندہ ہاں، اے میرے نبی جب سے تو نے منع فرمایا اب اس نے مجھے کھلوانا بند کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے میں جو فیصلے کرتا ہوں بندے کی عقل اور علم کے مطابق کرتا ہوں۔ ویسے ایک حدیث پاک کا مفہوم یوں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی قرآن مجید پڑھ رہا تھا، استاد سے قرآن شریف پڑھ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا تو قرآن پر غلط پڑھ رہا ہے، اس نے کہا میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فیصلہ کرواتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ فیصلہ یہ بات پہنچی، فرمایا اے عمر تو قرآن پڑھ،
اب قرآن اور پھر عمر کی زبان سے اللہ قرآن پڑھا، پھر قرآن پڑھنے کا جو حق ہے، عمر نے تو قرآن پاک پھر پڑھا 7 سال نبی کی شاگردی میں بیٹھ کر حضرت عمر نے فقط سورۃ بقرہ شریف پڑھی ہے، 7 سال تفسیر پڑھتے رہے، فقط 2.25 پارے پڑھے۔ کیا علم ہوگا، کیا شان ہوگی، کیا آواز ہوگی، کیا وہ منظر ہوگا کہ حضرت عمر پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ جب حضرت عمر نے اپنی تلاوت ختم کی، فرمایا عمر تو بہت خوبصورت پڑھتا ہے، تو صحیح پڑھتا ہے، آئے عربی اب تو پڑھ۔ اب اس بدو نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ ظاہر ہے حضرت عمر کے مقابلے میں تو وہ بدو کچھ بھی نہ تھا۔ جب اس نے پڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، رسول اللہ آپ دیکھا یہ کیسے پڑھ رہا ہے، یہ تو غلط پڑھ رہا ہے قرآن۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کی جتنی عقل ہے، جس طرح اللہ پاک نے اس کو عطا کیا ہے، جس طرح کی اس کی زبان ہے، بس یہ بھی اپنے تئیں درست اور ٹھیک پڑھ رہا ہے۔ اور اے عمر تو بھی اپنے تئیں قرآن یعنی کلام خدا کو ٹھیک اور درست پڑھ رہا ہے، مگر جو حق کے قرآن ہے وہ تو اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ سامعین عزیز احترام، میں جو بات کر رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ کل الحمدللہ ہم سمجھیں، مجھے پیر نصیر الدین سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس کلمہ شریف پڑھو، نماز روزہ کرو، حق سچ بولو، گناہ زنا شراب یہ نہ کھاؤ نہ پیو نہ کرو، اپنے آپ کو جنتی سمجھو اور جنتیوں والے کام کرو۔ اور میں بھی وہی پیغام دے رہا کہ جھوٹ، شراب، زنا، زیادتی، کسی کے ساتھ کسی کا مال مارنا، لیتے ہوئے کام لینا، زیادہ لینا، دیتے وقت کام دینا، یعنی کسی کے ساتھ زیادتیاں کرنا لوگوں یہ بند کر دو۔ یہ جنتی لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ تو جہنمیوں کا کام ہے۔ یہ کام کرے تو یہودی، عیسائی، مرزائی یا دوسرے مذاہب یا ادیان والے وہ کر رہے ہیں، ان کا تو حق بنتا ہے، وہ تو ہیں ہی کمینے۔ مگر ہم تو الحمدللہ جنتی ہیں۔ اپنے آپ کو جنتی سمجھو، اپنے آپ کو اچھا جانو اور اچھے لوگوں والے کام کرو۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ جو لوگ اچھے ہیں نہ تو اس دنیا کائنات میں ان پر کوئی غم اور حزن ہے، اور نہ قیامت کے دن ان پر کوئی غم اور نہ کوئی حزن اور نہ کوئی ملال ہوگا۔ آئیے کل ہماری بخشش ہوئی ہے تو ہم کوشش کریں کہ یہ جو سال گزر رہا ہے، جتنا اللہ نے اس میں سے حصہ ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے، ہم اچھے طریقے سے، نیک طریقے سے، با مقصد طریقے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ پاک اپنی عبادت اور اپنے محبوب علیہ السلام کی اتباع نصیب فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔